رات دن گردش میں ہیں ساتوں زمین و آسماں، رات دن گردش میں ہیں ساتوں زمین و آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ میں ہوں ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان ہوگا، اور آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ مالی طور پہ برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہونے کی امید ہے۔ سیارہ زہرہ جو حاکم خانہ مال ہے، اس کی پوزیشن اپنے برج سے بہت اچھی ہے۔ پیسہ حاصل ہونے کے امکانات ہوں گے۔ جہاں آج کل 6 عدد سیارے الٹے چل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں روپیہ ملنا کمال حیرت کی بات ہے۔ تالے میں سیارہ مشتری الٹی چال میں ہے، اناپسندی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ سیارہ زحل دوستوں کے گھر میں ہے اور دوستوں کے خانے میں الٹا ہے، اور دوستوں سے امید پوری نہ ہوگی، بلکہ دوست دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی پرانا دوست بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، جس سے آپ کا دماغ ہی ہل کے رہ جائے گا۔ سیارہ عطارد شریک حیات کے برج میں الٹا ہے، لہٰذا شریک حیات صرف جذبات کا اظہار کرے گا اور زبان درازی یا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ محبت کا سیارہ فی الوقت اچھا ہے۔ فکر زحل کے مقابلے میں بھی ہے، لہٰذا محتاط رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جو محبوب کو ناگوار گزرے۔ ملازم پیشہ افراد کو آسانی ملے گی، ترقی کا امکان بھی ہوگا۔ جو لوگ کھانے پینے کا یا آرٹ کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آسانی حاصل رہے گی۔ غیر ملکی سفر کے لیے موجودہ وقت بہتر نہیں ہے۔ خفیہ مخالفین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے تنگ نظر اور حاسدین سے محتاط رہنا ہوگا۔ ذاتی صحت کا سیارہ اچھا ہے، صحت ٹھیک رہے گی۔ برج ثور ٹورس 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان فیصلے تبدیل کرنے کی سوچ پیدا ہوگی، تبدیلیوں کی طرف رجحان پیدا ہوگا، کچھ نیا کرنے کی سوچیں آئیں گی۔ اکثر افراد کے تبادلے بھی ممکن ہیں۔ ملازم پیشہ افراد سرکاری یا غیر سرکاری دونوں سے تحریری غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے کیے ہوئے کام کو ری چیک کر لیا کریں۔ محبت کے معاملے میں خوشی نصیب ہوگی، اکثر لوگوں کو کسی سے عشق بھی ہو سکتا ہے۔ کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں کو فائدہ ملے گا، آرٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی ترقی ملے گی۔ صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کا سیارہ الٹا چل رہا ہے، لہٰذا محتاط رہنا ہوگا۔ مالی طور پر پیسہ تیزی سے آئے گا، مگر تیزی سے نکل بھی جائے گا۔ گھریلو خواتین کے لیے یہ ہفتہ کچھ بہتر گزرے گا، اولاد سے خوشی ملے گی۔ لوگ تفریحی سفر کرنے کا سوچیں گے۔ سائنس اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں کو پریشانی رہے گی۔ تعلیمی طور پہ دماغ الجھاؤ کا شکار رہے گا۔ جن افراد کو دانتوں کی تکلیف ہے، ان کو محتاط رہنا ہوگا، تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ جیمنائی 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان حاکم تالے الٹا چل رہا ہے اور خانہ محبت میں الٹا ہے۔ محبوب سے تلخیوں کا امکان ہوگا، اس کے علاوہ غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے مشورے سے نقصان کا خطرہ ہوگا۔ نئی گاڑی یا کوئی اور سواری کی خریداری کے لیے اچھا وقت ہے۔ خاندان میں خوشی کی کوئی تقریب میں شرکت کا امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں اور دیگر عزیزوں سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ سیارہ مریخ جوزہ میں موجود ہے۔ جن افراد کا تعلق فوج سے ہے، ان کے لیے سیارہ مریخ مددگار ثابت ہوگا۔ ہمت اور حوصلہ بڑھے گا، نئے جذبے پیدا ہوں گے۔ شریک حیات کا سیارہ الٹا ہے اور اپنا سیارہ بھی الٹا ہے اس وقت، اور دونوں کا مقابلہ بھی ہے، لہٰذا اللہ ہی خیر کرے۔ جھگڑوں سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ مریخ پہلے گھر میں ہے اور آپ لوگ ویسے بھی غصے میں ہوں گے، غصے میں رہیں گے، اس لیے جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ غیر ملکی سفر اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے افراد رکھنے والے گھر خانے میں سیارہ زحل الٹی چال میں ہے،
لہٰذا ان دونوں کے معاملات میں رکاوٹ رہے گی۔ عبادت کا رجحان کم ہو سکتا ہے، شیطانی غلبہ طاری ہو سکتا ہے۔ قدیم یونانی نجوم میں زحل کو شیطان سے منسوب کیا گیا ہے۔ برج سرطان کینسر 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان مالی طور پہ سرطان افراد کے لیے، کینسرین افراد کے لیے یہ ہفتہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ اکثر معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا ہوگا، دوسروں سے پیسہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، ریکوری میں سخت رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ کاروباری افراد کو محتاط رہنا ہوگا، اندرون ملک سفر ہونے کے امکانات بنیں گے۔ عزیزوں سے کوئی خوشی ملے گی، بہن بھائیوں سے تعلق اچھا رہے گا۔ گھریلو استعمال کی الیکٹرانک چیزوں کے خراب ہونے کا امکان بنے گا، گاڑی وغیرہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری افسران کو مشکل پیش آئے گی، کام کا دباؤ بڑھے گا، کسی اشتہار کی وجہ سے دھوکہ ملنے کا امکان بھی ہوگا۔ لہٰذا انٹرنیٹ پہ جو اشتہار آتے ہیں ان کے فریب سے محفوظ رہنا ہوگا۔ طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ شریک حیات کا سیارہ الٹا ہے، لہٰذا محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی نیا دوست زندگی میں داخل ہوگا اور پرانے دوستوں سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ صحت کا سیارہ مشتری الٹا ہے، اس وقت گلے کے امراض سے واسطہ پڑ سکتا ہے، احتیاط ضروری ہے اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔ برج اسد لیو 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان خانہ مال کا حاکم اگرچہ الٹی چال میں ہے، تاہم خانہ مال میں دو اہم سیاروں کی موجودگی پیسہ لائے گی۔ کاروباری افراد کو بڑے فائدوں کی امید ہوگی۔ نئی سرمایہ کاری اگر کوئی کرنی ہو تو موجودہ وقت اس معاملے میں ساتھ دے گا۔ عام آدمی کو بھی فائدہ ملے گا۔ پیسے سے متعلق کوئی امید پوری ہونے کا امکان ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں زحل الٹا ہے اس وقت۔ ملازم پیشہ افراد کو سخت حالات اور کام کے بڑھ جانے کا امکان ہوگا۔ جو لوگ پہلے سے ہی اپنے افسران کے عتاب کا شکار ہیں ان کو بھی محتاط روی اختیار کرنا ہوگی۔ دوستوں سے امداد حاصل ہونے کا مکمل امکان ہوگا۔ دوستوں سے قرض لینا ہو تو مل جائے گا۔ صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات کو لکھنے اور بولنے میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ الٹا عطارد گلے پڑ جائے گا۔ عزیز و اقارب سے محتاط رہنا ہوگا۔ کسی عزیز کی چغلی یا غیبت ہرگز نہ کریں، راز کھلنے پر جھگڑوں کا امکان ہوگا۔ شراکتی معاملات میں بدقسمتی کا سامنا ہو سکتا ہے، کوئی چیز گر سکتی ہے یا چوری ہو سکتی ہے، اپنے موبائل وغیرہ کا خیال رکھیں۔ محبت کا سیارہ الٹا ہے۔ ہڈیوں اور جلد کے امراض کے علاوہ خون سے تعلق رکھنے والے امراض سے محتاط رہنا ہوگا۔ برج سنبلہ ورگو 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان تالے کا حاکم الٹا ہے، تاہم دو اچھے سیارے زہرہ اور شمس تالے کو نحوست سے بچا رہے ہیں۔ طبیعت میں خوشی اور شادمانی کا احساس رہے گا۔ فلم اور ڈرامہ اور آرٹ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو فائدہ ہوگا۔ خانہ مال میں تالے کا حاکم الٹا ہے، ذاتی غلطی سے روپیہ ضائع ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو اس بارے میں غور کرنا ہوگا۔ محبت کا سیارہ الٹا ہے، محبوب غصہ دکھا سکتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے محبوب کی انا مجروح ہو جائے۔ طالب علم افراد کو کچھ مشکل پیش آنے کا امکان ہوگا۔ کامرس اور کمپیوٹر سائنس پڑھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، تاہم آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو علم حاصل ہوگا، ان کا دماغ زیادہ کام کرے گا۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی۔ نزدیکی سفر کرنے والوں کو رکاوٹ کا سامنا رہے گا۔ ملازمت کرنے والوں کو تنگی کا سامنا رہے گا۔ جو لوگ ملازمت کی تلاش کر رہے ہیں ان کو اس ہفتے مایوسی ملے گی۔ کسی کو بھی قرض دیں، کسی کو قرض دیں اور نہ ہی لیں، اور جن افراد نے قرض بینک سے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو بھی مایوسی ہو سکتی ہے۔ ذاتی صحت کا خیال رکھیں، خاص طور پر پہلے سے بیمار افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ برج میزان لبرا 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان تالے میں سیارہ عطارد الٹی چال میں ہے، لہٰذا اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا۔
کہ کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بھی نقصان ملے گا، تحریری غلطیوں کا امکان بھی رہے گا، اپنے لکھے ہوئے کام دوبارہ چیک کرنا ہی بہتر رہے گا۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، خاص پیش رفت ہوگی جو روپے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں رکاوٹوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جن افراد کے کورٹ کیس ہیں ان کو آسانی حاصل رہے گی۔ محبت کے معاملات میں غم ملنے کا قوی امکان نظر آ رہا ہے۔ یک طرفہ محبت کرنے والوں کو عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ پیشہ ورانہ معاملے میں حاسدین افراد کی دخل اندازی کا خطرہ رہے گا۔ پراسرار مخالفین سے محتاط رہنا ہوگا۔ وہم و گمان کا عنصر بڑھے گا کیونکہ آپ لوگوں کے چھٹے گھر میں سیارہ نیپچون اس وقت ریٹروگریڈ ہے، الٹا چل رہا ہے، تو آپ بہت زیادہ وہمی ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ تعویذ گنڈوں کا شکار رہیں گے، ایسا لگے گا کہ شاید کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے۔ سفر کرنے والے افراد کے لیے بہتری رہے گی۔ مذہب کے شعبے میں سے تعلق رکھنے والوں کو بحث اور مباحثہ سے گریز رکھنا ہوگا، ورنہ جھگڑوں کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ شریک حیات سے اختلاف رائے کا خطرہ رہے گا، صحت کا خیال رکھیں۔ برج اکرب اسکارپیو 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان دوسروں سے روپیہ حاصل کرنا ہو تو موجودہ وقت سازگار ہے۔ پراپرٹی اور تعمیراتی کام سے تعلق رکھنے والوں کو مشکل پیش آنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ خاندان میں بڑی عمر کے کسی فرد کی بیماری کا امکان ہوگا۔ کرائے کے گھر میں رہنے والوں کو مشکل پیش آئے گی، اکثر کے گھر تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں محبوب دھوکہ دے سکتا ہے، کسی قسم کی غلط بیانی سے کام بھی لے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ خانہ محبت کے دونوں حاکم سیارے نیپچون اور مشتری اس وقت الٹے چل رہے ہیں۔ شریک حیات سے تعلق کچھ بہتر رہے گا، سرکاری افسران کے سیارے خراب چل رہے ہیں۔ سیاسی افراد کی ان کے کام میں مداخلت کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو وکیل تنگ کریں گے۔ سفر کرنے والوں کے لیے موجودہ وقت بہتر ہے، سفر سے خوشی ملے گی، دوستوں سے فائدہ ملے گا۔ دوستوں سے کوئی امید لگا رکھی ہو تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، پوری ہونے کے روشن امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ خانہ صحت کا حاکم جو تو اچھا ہے، مگر خانہ صحت میں الٹا مشتری امراض قلب والوں کے لیے تنگی لا سکتا ہے۔ برج قوس سیگیٹیریس 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری فی الوقت الٹا چل رہا ہے اور سیارہ خانہ نمبر 5 میں الٹا ہے، جو محبت اور اولاد سے منسوب ہے۔ محبت کے معاملے میں تلخیوں کا امکان ہوگا اور گھریلو خواتین کو اولاد سے متعلق مسائل کا سامنا رہے گا۔ پیشہ ورانہ امور سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری رہے گی۔ بڑے عہدوں پر فائز افراد کو فائدہ ملے گا، ان کی ترقی کا امکان بھی ہوگا۔ دوستوں سے کسی خاص معاملے میں اختلاف کا خطرہ ہوگا۔ عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے متعلق برج میں سیارہ زحل کی رجت کسی اہم بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ عزیز و اقارب سے تعلقات کو بہتر رکھنا ہوگا، شریک حیات سے تلخی کا امکان بنا رہے گا۔ صحت کا خانہ بہتر پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے، صحت اچھی رہے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا ملے گی۔ جن افراد کو قرض درکار ہے ان کی امیدیں پوری ہونے کا مکمل امکان ہوگا۔ اندرون ملک سفر کے لیے موجودہ وقت بہتر نہیں ہے، بیرون ملک سفر کے لیے سیارے اچھے ہیں۔ موجودہ وقت میں برج قوس والوں کے لیے احتیاط کا وقت ہے، لہذا محتاط رہنا ضروری ہے۔ برج جدی کیپریکارن 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان حاکم طالع سیارہ زحل ابھی بھی خانہ مال میں رجت پذیر ہے۔ زحل کی الٹی گردش مالی امور پر برے طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ ایسی صورت میں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ کاروباری افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا، کوئی بڑا سودا ہرگز نہ کریں، کوئی نیا کام بھی شروع نہ کریں، نہ گھر کی بنیاد رکھیں، نہ ہی کوئی دیگر نوعیت کا تعمیراتی کام شروع کریں۔ زائد اخراجات پر کنٹرول کریں، بروز ہفتہ حسب توفیق صدقہ بھی کریں، بلکہ ایوری سیٹرڈے آپ لوگ گوشت کا صدقہ کیا کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔
عام آدمی اور ملازم پیشہ افراد متاثر ہوں گے، معاملات محبت میں بہتر پیش رفت ہوگی، گھریلو خواتین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے معاملات میں آسانی ملے گی۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ سفر میں مقصد حاصل ہوگا، یعنی سفر کی مقصد حاصل ہوگا اور خوشی ملے گی۔ گاڑی وغیرہ پر زائد خرچہ ہونے کا امکان ہے، صحت کا سیارہ الٹا ہے، لہٰذا بخار وغیرہ ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ برج ذیلو ایکویریس 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر، فکر میں اضافہ ہوگا، مگر فکر انسان کو آگے بڑھنے کی پلاننگ بھی سکھاتی ہے۔ آپ کے تالے میں حاکم ذہل، جسے قدیم نجوم میں معلم کواکب یا استاد فلک بھی کہا جاتا رہا ہے، یہ اگر ایک طرف نحس سمجھا جاتا ہے تو دوسری طرف انسان کو سبق بھی سکھاتا ہے، کیونکہ برا وقت جب بھی آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ سبق سکھانے کے لیے آتا ہے۔ قدرت کہتی ہے کہ دیکھو اب تمہارے قریب کے دور کے رشتہ دار دوست کہاں ہیں، برے حالات میں سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سیارہ ذہل سبق بھی سکھاتا ہے، کھوٹے کھرے کی پہچان کرنا سکھاتا ہے۔ ذہل میں تالے میں رجت انسان کو زمانے کی تلخ حقیقت سے روشناس بھی کرواتی ہے۔ خانہ مال کا حاکم مشتری بھی الٹا ہے، تاہم مشتری کی رجت اتنی خطرناک نہیں ہوتی، صرف انا پر قابو پانا ہوگا۔ اکثر افراد الٹے مشتری میں انا پسندی کا شکار ہو کر اپنے مالی نقصان کر جاتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، شریک حیات ضد کر سکتا ہے، محبت کے معاملے میں عارضی نوعیت کے جھگڑے کا خطرہ آئے گا۔ تعلیم کے سیارے عطارد اور مشتری کی رجت کی وجہ سے طالب علم افراد کے رجحان دیگر مشاغل کی طرف بنا رہے گا، صحت اچھی رہے گی، تاہم سر درد کا امکان رہے گا۔ برج حوت پائسز زرداری صاحب الاسٹار 21 سپتمبر سے 27 سپتمبر کے درمیان، پائسز افراد کے جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو مشکل پیش آئے گی، جو لوگ ضمانت کے منتظر ہیں ان کو مایوسی ملے گی، سیاسی افراد کو محتاط رہنا ہوگا، مخالفین کے کاری وار ہو سکتے ہیں، طبیعت میں فریب کاری اور بے ایمانی کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے مذہبی شعار کو اپناتے ہوئے ان سے محفوظ رہنا ہوگا، ریکوری میں آسانی ہوگی، رکا ہوا پیسہ مل سکتا ہے، شریک حیات سے محبت میں اضافہ ہوگا، شریک حیات سے کوئی تحفہ بھی مل سکتا ہے، محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، شراکت کرنے والوں کو فائدہ ملے گا، سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ خاصا اہم ہوگا، گاڑی یا کوئی بھی سواری احتیاط سے چلانا ہوگی، آرمی کے وہ افراد جو انڈر ٹریننگ ہیں ان پر کوئی سختی کا امکان ہوگا، عزیزوں سے خوشی ملے گی یا پھر خوشی کی کوئی خبر مل سکتی ہے، صحت اچھی رہے گی، بیمار افراد کو افاقہ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اپنی برتھ ڈیٹیل کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میں نمبر نظر آ جائے گا، اگر آپ کو نمبر نہیں بھی ملتا تو آپ مجھے کمنٹس میں نمبر کا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ذاتی ذائچہ بنوانا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور میں منتظر رہوں گا آپ لوگوں کا۔ تو جلدی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔